له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة صدق النبي الأمي الكريم. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، شعراء عظام، بالخصوص مفکر اسلام شیخ الحدیث حضرت علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ الشعراء حضرت حافظ محمد شریف صاحب منچن آبادی مد ظلہ العالی، اور اکابر کا اعتماد حضرت سید سلمان گیلانی صاحب مد ظلہ العالی، ترجمان ملت حضرت مولانا محمد ایوب صفدر صاحب مد ظلہ العالی، آج کی یہ نعت کانفرنس برادر عزیز حافظ فیصل بلال حسان صاحب حفظہ اللہ تعالی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات اور مقاصد اچھے طریقے سے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ چند ایک معروضات اس حمد و نعت کانفرنس کے حوالہ سے آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، حمد و نعت کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے، حمد اور نعت دونوں کا معنی تعریف کرنا ہے، البتہ فرق ان دونوں میں یہ ہے، تعریف اگر رب العالمین کی ہو تو اسے حمد کہتے ہیں، رحمت للعالمین کی ہو تو اسے نعت کہتے ہیں، اور یہ دونوں اہم ہیں۔ حمد تعریف خدا کی ہے، سنت مصطفیٰ کی ہے، نعت تعریف مصطفیٰ کی ہے، سنت خدا کی ہے، اہمیت دونوں کی واضح ہے۔ اگلی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، شعر و شاعری کا سلسلہ دور نبوت سے چلا آ رہا ہے، جس سے ہمارے دور کی مجلس مشاعرہ حضرت شاہ صاحب اکثر آج کل انہی میں جلوہ فروز ہوتے ہیں، اور حمد و نعت کی محافل یہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 112 پر باب ما جاء فی انشاء الشعر میں روایت آتی ہے، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جالست النبی اکثر من 100 مرہ فکان اصحابہ یتناشدون الشعر وتذاکرون اشیاء من امر الجاہلیہ وہو ساکت فربما یتبسم معہم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد مجالس میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا۔ آپ کے صحابہ کرام اشعار کہتے اور اشعار کی صورت میں زمانہ جاہلیت کے واقعات کا تذکرہ کرتے۔ حضور بھی موجود ہوتے مگر آپ خاموش رہتے، کبھی کبھی مسکرا دیتے۔
آپ نے شعر و شاعری کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ یہ واجب اور لازم نہ ہو جائے، اور منع اس لیے نہیں کیا کہ حرام نہ ہو جائے۔ آپ موجود ہوتے، خاموش رہتے، کبھی کبھی مسکرا دیتے، جس سے شعر و شاعری کا جواز امت کے فقہا نے حاصل کیا۔ اور حمد و نعت کا سلسلہ بطریق اولا اس روایت سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج حمد و نعت بھی اکثر و بیشتر شعر و شاعری کے قالب میں ڈھل چکی ہے۔ نمبر 2، اگر عام اشعار جن میں خلاف شرع امور نہ ہوں وہ جائز ہیں، تو وہ اشعار جن کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، تعریف خدا اور تعریف مصطفیٰ کی طرف ہو، وہ بطریق اولا جائز ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں شعر و شاعری کا سلسلہ، حمد و نعت کا سلسلہ اتنا منظم اور پختہ تھا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء کا انتخاب کر رکھا تھا، جن میں سر فہرست 3 شعراء تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے عنوانات تک تقسیم کر رکھے تھے۔ حضرت حسان کے ذمہ نبی کی مدح اور تعریف، حضور کی ذات گرامی پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات، حضرت کعب بن مالک کے ذمہ کفار کی حجب، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ رجز۔ اللہ کے نبی نے عنوان تقسیم کر رکھے تھے۔ میں بطور نمونہ، چونکہ نعت کانفرنس ہے، ایک ایک کلام حضور کے 3 شعراء کا آپ کی توجہ کی نظر کروں گا بغیر وضاحت اور تفصیل کے۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 شعر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ کی جلد 40 میں ابن سیرین رحمہ اللہ کے حوالہ سے لکھا ہے، قال ابن سیرین قال کعب بن مالک بیتین کانا سبب اسلام دوس۔ ابن سیرین کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 ایسے اشعار کہے جو قبیلہ دوس کے قبول اسلام کا سبب بن گئے۔ وہ اشعار کیا ہیں؟ قضینا من تہامت کل وطرین، قضینا من تہامت کل وطرین وخیبر ثم اغمدنا السیوف تخبرنا ولو نطقت لقالت قواطعہن دوسا او ثقیفا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، قضینا من تہامت کل وطرین، ہم نے تہامہ سے اپنی ہر ضرورت کو پورا کر لیا ہے، وخیبر، اور خیبر سے بھی ہم نے اپنی حاجات پوری کر لی ہیں، ثم اغمدنا السیوف، پھر ہم نے تلواروں کو نیاموں میں بند کر لیا ہے، تو خبرنا ولو نطقت لقالت، یہ تلواریں ہمیں خبر دے رہی ہیں، اور اگر یہ بول سکتی ہوتی تو یہ تلواریں بول کر کہتی، تو خبرنا ولو نطقت لقالت قواطعہن دوسا او ثقیفا، کہ اب قبیلہ دوس کی باری ہے یا قبیلہ ثقیف کی باری ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں یہ 2 شعر ایسے تھے، فلما بلغ ذالک دوسا، جب یہ قبیلہ دوس تک پہنچے تو انہوں نے کہا خذوا لانفسکم، اپنا بچاؤ کرو، لا ينزل بکم ما نزل بثقیف، کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آن پڑے جو قبیلہ ثقیف پہ آئی ہے۔ چنانچہ پورے کا پورا قبیلہ ان 2 اشعار کو سن کر کفر کے خارستان سے نکلا اور دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوسرے شاعر تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک کلام ان کا ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 112 سے
آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ فی عمرۃ القضاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ وعبداللہ بن رواحہ بین یدیہ یمشی، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی اونٹنی کے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہو یقول، اور ساتھ یہ اشعار گنگنا رہے تھے، خلو بنی الکفار عن سبیلہ، خلو بنی الکفار عن سبیلہ، الیوم نضربکم علی تنزیلہ، ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویزہل الخلیل عن خلیلہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرما رہے تھے، خلو بنی الکفار عن سبیلہ، اے کفار نبی کے راستے سے ہٹ جاؤ، نبی کی راہ چھوڑ دو۔ خلو بنی الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ، وگرنہ آج نبی کے راستے پر ہی تمہیں خاک و خون میں تڑپا دیں گے، ضربن ایسی مار ماریں گے، یزیل الہام عن مقیلہ، جو کھوپڑی کو بدن سے جدا کر دے گی، ویزہل الخلیل عن خلیلہ، اور دوست کو دوست سے الگ کر دے گی، جدا کر دے گی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی کی اونٹنی کی مہار کو پکڑے ہوئے، تلوار کو گلے میں لٹکائے ہوئے نبی کی اونٹنی کے آگے آگے چل رہے ہیں، وجد آفرین لہجے میں یہ اشعار گنگنا رہے ہیں، خلو بنی الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ، ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویزہل الخلیل عن خلیلہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی، حضرت عمر نے گھورا، فقال لہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا، یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ تعالی تقول الشعر، اللہ کے نبی کے آگے آگے حرم کی سرزمین پر چلتے ہوئے آپ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کیفیت کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، خلی عنہ یا عمر، خلی عنہ یا عمر، خلی عنہ یا عمر، عمر ہٹ جا، ہٹ جا، ہٹ جا، فہی اسرع فیہم من نزہ النبل، آج تیرے تیر بھی دشمن کے سینوں کو اتنا زخمی نہیں کر رہے جتنے عبداللہ بن رواحہ کے اشعار زخمی کر رہے۔ یہ دربار نبوت کے دوسرے شاعر تھے، اور تیسرے شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا ایک معروف کلام آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں، جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی میں کہا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں ذکر فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اغر علیہ للنبوت خاتم من اللہ من نور یلوہ ویشہد وزم الالہ اسم النبی الى اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اغر علیہ للنبوت خاتم من اللہ من نور یلوہ ویشہد، آپ کی ذات گرامی پر اللہ کی جانب سے نبوت کی نورانی مہر چمک رہی ہے اور شہادت دے رہی ہے۔ وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسم النبی الى اسمہ، اللہ نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے نام نامی اسم گرامی سے جوڑ دیا۔ کب؟ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اشہد اللہ الہ کے ساتھ اشہد ان محمد کی صدا بلند کرتا ہے۔ وشک لہ من اسمہ لیجلہ، ہوا کیسے؟
اللہ نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے نام نامی اسم گرامی سے نکالا ہے. فَشَكَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيَجُلَّهُ، دلیل اس کی کیا ہے؟ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ، وہ عرش والا محمود ہے اور یہ فرش سے عرش پہ جانے والا محمد ہے. محمود بھی اس میں مفعول کا صیغہ، محمد بھی اس میں مفعول کا صیغہ، مادہ اس کا بھی حمد ہے، مادہ اس کا بھی حمد ہے. وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے. اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی الوہیت ہے، آپ کی ختم نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، آپ کی مصطفائی ہے. وہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین ہے. اب بات کو اختتام کی جانب لے کے چلتے ہیں. یہ 3 شعراء تھے دربار نبوت کے، انہوں نے جو اللہ کے نبی نے کام ان کے سپرد کیا اسے کما حقہ سر انجام دیا. اب اگلی بات یہ، نعت کا جو سلسلہ ہمارے دور میں تو بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکا ہے. اس کے مقاصد کیا ہے؟ نعت کانفرنس میں مقاصد پہ روشنی ڈالنا وہ انتہائی ضروری ہے. نعت کا سب سے پہلا مقصد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اپنی نسبت اور محبت کا اظہار ہے. نعت کا ایک مقصد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اپنے تعلق کا اظہار ہے. ایک مقصد اجر و ثواب میں زیادتی ہے، ایک مقصد خیر و برکت کو حاصل کرنا ہے، ایک مقصد ایمان کو جلا بخشنا ہے، اور ایک مقصد نعت کا کیا ہے؟ نعت کا ایک مقصد توحید و سنت کی اشاعت، ختم نبوت کا تحفظ، ناموس رسالت کی حفاظت، اور دین اسلام پر ہونے والے اعتراضات اور شکوک و شبہات کا ازالہ اور جوابات. دور نبوت میں بھی شعر و شاعری اور نعت خوانی کا یہی مقصد تھا، اور آج بھی یہی مقصد ہونا چاہیے. دور نبوت میں یہ مقصد تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس پہ میں ایک حوالہ آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا. مفسرین کرام فرماتے ہیں غزوہ احزاب کے بعد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مجھے لگتا یہ ہے کہ کفار اور مشرکین اب تیر و تلوار کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں لڑیں گے، ان میں یہ سکت اور حوصلہ نہیں رہا، البتہ اب یہ زبان کی جنگ ہم سے کریں گے، اور زبان کی جنگ شعر و شاعری کی صورت میں کریں گے، زبان کی جنگ خطابت کی صورت میں کریں گے. آپ بتائیے کون اس جنگ میں کفار سے لڑنے کے لیے تیار ہے؟ حضور کے یہ تینوں شعراء کھڑے ہو گئے اور ایک صحابی خطابت کی زبان میں مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے، کفار اور منافقین کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. ان کا نام ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پھر انہوں نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے، کفار کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا شعر و شاعری اور خطابت کی زبان سے تحفظ کیا، دفاع کیا. اس پہ ایک حوالہ اسد الغابہ جلد اول سے آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا. بنو تمیم کا ایک وفد اقرا بن حابس اور زبرقان بن بدر کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جن کے پاس شعراء بھی تھے، خطباء بھی تھے، اور انہوں نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ سے شاعری اور خطابت کی زبان میں بات کرنا چاہتے ہیں. حضور نے ان کے چیلنج کو قبول کیا، اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ یہ چھوڑا کہ غیر مسلم کا کوئی بھی چیلنج ہو اسے قبول کرنا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے. تو ہمیں ان کے ہر چیلنج کو قبول کرنا چاہیے. بہرحال حضور نے چیلنج قبول کیا، ابتدا کرنے کا انہی کو کہہ دیا. اقرا نے اپنے ایک نوجوان کو کہا
اٹھیے خطابت کی زبان میں اپنے آباء و اجداد کے فضائل، محاسن اور کمالات بیان کیجئے۔ اس نے کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے لیے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر زبرقان بن بدر نے ایک شاعر کو کھڑا کیا، اس نے شاعری کی زبان میں بات کی۔ حضور نے جواب دینے کے لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے انہوں نے جواب دیا تو اقرا بن حابس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، رب کعبہ کی قسم، یہ بات کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ محمد کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے اور محمد کا خطیب ہمارے خطیب سے اچھا ہے۔ اس لیے ہم پورے قبیلے کے افراد اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ نعت خوانی کا، شعر و شاعری کا مقصد ہونا چاہیے، ہدف ہونا چاہیے۔ تو عرض میں نے یہ کیا مقصد کیا ہے۔ اور آج بھی آپ عالمی حالات دیکھیں، عالمی حالات کیا ہیں؟ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، اسلامی احکام اور قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مغربی تہذیب مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہ رہی ہے، دین دوست لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج خطبہ کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنی خطابت کے ذریعے ان کا جواب دیں، دین اسلام کا دفاع کریں۔ شعراء اور نعت خوانوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنی اس ضرورت کو محسوس کریں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ آخری بات اور عرض کرنا چاہوں گا، مقاصد کے بعد نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، دین ادب سکھاتا ہے۔ تو نعت خوانی بھی دین کا جز ہے، دین کا حصہ ہے، اللہ کے نبی کے اصحاب سے ثابت ہے۔ تو ہمیں اس کے آداب بھی ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ چند ایک اختصار کے ساتھ، ایک تو حضور کی ذات گرامی کا تذکرہ ایسے انداز سے کیا جائے کہ تنقیص یا توہین کا پہلو نہ نکلے، آپ کو ادب کے ساتھ مخاطب کیا جائے، آپ کا نام نامی اس میں گرامی ادب کے ساتھ لیا جائے۔ ویسے بھی سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، وگرنہ مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں جو اللہ کے رسول کے آداب کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور ایک نعت خوانی کا ادب یہ ہے کہ نعت خوانی جو نبی کی تعریف ہے اسے اللہ کی توحید کی تنقیص یا اللہ کی ذات گرامی کی توہین کا سبب نہ بنایا جائے۔ یہ نعت خوانی کا تقاضا بھی ہے اور ادب بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی تعریف کرتے کرتے ہم اللہ کی توہین تک نہ پہنچ جائیں، جیسا کہ آج کل یہ نئے نئے نعت خوان جن کا کوئی استاذ کوئی نہیں، جنہوں نے کسی سے سیکھا کوئی نہیں، جنہوں نے کسی سے پڑھا کوئی نہیں، اس انداز سے نعت پڑھتے ہیں الامان والحفیظ، اور اس انداز سے حضور کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی تنقیص تک لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع کیا ہے، خود منع کیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک روایت ذکر کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں بچیاں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، ان میں ایک شعر یہ تھا فینا نبی یعلم ما فی غد۔ اللہ کے نبی نے سنا، بلا کر فرمایا باقی ساری پڑھو لیکن اسے چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو، اس لیے کہ علم ما کان وما یکون یہ اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے تعریف نہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو امتیازی صفات ہیں ان میں اللہ کے نبی کی شرکت ظاہر ہو، یہ نعت کا ادب ہے، تقاضا ہے۔ اور حضور کو اچھے سے اچھے انداز سے مخاطب کیا جائے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے
یہ بات شیئر کی کہ اب مقابلہ اس انداز سے ہوگا اور کفار نے یہ حجب کی ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اس زبان کے ذریعے ان کو چیر کے رکھ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا وفیہم نسبی، آپ یہ کام کیسے کریں گے؟ حالانکہ قریش میں تو میرا نسب بھی آتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں پہ بس نہیں، جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر میرا نسب معلوم کرو، میرا حسب معلوم کرو، میرے آباء و اجداد کی تفصیل معلوم کرو، کہیں ان کو جواب دیتے دیتے میری شان میں تنقیص نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، نبی کا احترام یہ سر فہرست ہے، اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے دین کی اشاعت کے لیے استعمال کریں۔ ابلاغ دین کے ذرائع میں سے نعت خوانی، شعر و شاعری اہم ترین ذریعہ ہے، جیسے خطابت ایک ذریعہ ہے، تقریر ایک ذریعہ ہے، تحریر ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے انہی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اہداف وہی ہوں جو ہونے چاہیے۔ اس لیے آخر میں یہی عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔